دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جسے آپ ایک گھنٹے میں سارا گھوم سکتے ہیں۔ اس قدر چھوٹا ملک کئی بڑے اور وسائل سے بھرپور ملکوں سے زیادہ امیر ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے امیر ترین ملک سنگاپور کی، لیکن ہمیشہ سے سنگاپور ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جہاں پر بے روزگاری عروج پر تھی اور مزدوروں کی ہڑتالیں عام تھیں۔ ملک میں مہنگائی 80% کی ریکارڈ ترین سطح پر تھی۔ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ ملک بھر میں رہائشی بحران تھا اور یہ جزیرہ دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادیوں میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ ملک میں ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ڈرگز کا تھا۔ 40% سے زیادہ لوگ منشیات کا شکار ہو چکے تھے۔ پھر سنگاپور کے وزیر اعظم لی کون یو منتخب ہوئے۔ لی کون نے آخر ایسا کیا کیا کہ کچی آبادی میں رہنے والے ڈرگز کے شکار غریب ترین لوگوں کو دنیا کے کروڑ پتی افراد کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، فائنڈ متھ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1965 تک سنگاپور ملائیشیا کا حصہ تھا اور دنیا کا پسماندہ ترین ملک تھا۔ سنگاپور کے لوگ بیکار اور نالائق تھے۔ یہ لوگ صرف بحری جہازوں سے سامان اتارا کرتے تھے۔ زیادہ تر افراد چوری چکاریاں ہی کیا کرتے تھے۔ پورا ملائیشیا ان لوگوں سے تنگ تھا۔ جب عبد الرحمان کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی تو ملائیشین پارلیمنٹ کے تمام ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دیا۔ ملائیشین پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ یہ بیکار لوگ اور بنجر زمین کا خطہ ہم اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے، لہٰذا سنگاپور کو الگ کر دیا جائے۔ آخرکار 9 اگست 1965 کو ملائیشیا سے الگ ہو کر سنگاپور ایک خود مختار ریاست بن گیا۔ ناظرین، سنگاپور کی علیحدگی اس کی ترقی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور سنگاپور کو قدرت کی طرف سے دوسرا تحفہ وزیر اعظم لی کون یو کی صورت میں ملا۔ لی کون وہ لیڈر تھا جس نے 25 سال کے مختصر عرصے میں سنگاپور کی حالت ہی بدل ڈالی۔ ناظرین، سنگاپور میں کرپشن کی وجہ سے کوئی بھی ملک انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو لی کون نے ایک ایسا انویسٹیگیشن بیورو بنایا جس کی سرپرستی وہ خود کیا کرتے تھے اور معاشرے کے تمام کرپٹ بیوروکریٹس، ججز اور دیگر کرپٹ افراد کو پھانسی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ کرپشن میں تیزی سے کمی کے باعث دنیا کی نظر میں سنگاپور کا اعتماد بحال ہوا اور غیر ملکی کمپنیوں نے سنگاپور میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی۔ لی کون نے دوسرا بڑا کریک ڈاؤن ڈرگز مافیا کے خلاف کیا۔ ڈرگز مافیا کو اتنی خطرناک سزائیں دی گئیں کہ سنگاپور میں نشہ تو دور کی بات، سگریٹ اور چنگم پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ ناظرین، لی کون نے ایجوکیشنل سیکٹر میں بہترین حکمت عملی اپنائی۔ سنگاپور کے ان پڑھ افراد کے لیے ایسے ایجوکیشنل سینٹر قائم کیے گئے جو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ افراد کو ٹیکنیکل سکلز بھی سکھاتے تھے تاکہ سنگاپور میں آنے والی تمام غیر ملکی کمپنیوں میں سنگاپور کے افراد ہی کام کر سکیں۔ 1960 کی دہائی میں تقریباً ہر ملک میں ٹیکس کی شرح زیادہ تھی اور انویسٹرز ایسے ملک میں سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے تھے جہاں انہیں اپنی آمدنی کا بڑا حصہ حکومت کو ٹیکس کے طور پر ادا کرنا پڑتا تھا، تو لی کون نے سنگاپور میں فارن انویسٹرز کے لیے ٹیکس کی ریشو انتہائی کم کر دی۔ کم ٹیکس کی وجہ سے انویسٹرز کی ایک بڑی تعداد سنگاپور آئی، جس کی وجہ سے سنگاپور کی اکانومی دن بدن ترقی کرنے لگی اور بے روزگاری میں بھی خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ ناظرین، 1965 میں سنگاپور میں بے روزگاری کی شرح 14% تھی، جو کہ 1970 میں کم ہو کر محض 4.5% رہ گئی۔ سنگاپور کے پاس قدرتی وسائل، تیل اور کوئلہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، صرف ایک بندرگاہ تھی جو اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے سمندر میں ایک انتہائی اہم مقام پر واقع تھی، تو لی کون نے اس بندرگاہ کا بھرپور استعمال کیا اور کافی ریونیو کمایا، حتیٰ کہ سنگاپور پورٹ اس وقت دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم لی کون نے سنگاپور میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بھی کافی فروغ دیا۔ 1980 تک سنگاپور خطے میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا مرکز اور ہارڈ ڈسک ڈرائیو کا سب سے بڑا پروڈیوسر بن چکا تھا اور پر پرسن انکم $400 سے بڑھ کر $12,000 ہو گئی تھی۔ لیکن لی کون یہاں رکے نہیں، بلکہ انہوں نے
मजीद बेहतरी के लिए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसियों का रुख सर्विसेज सेक्टर की तरफ मोड़ दिया। तमाम सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज को मजीद आजादी दे दी गई, जिसके बाद मल्टी नेशनल कंपनियों ने सिंगापुर में अपने रीजनल हेड क्वार्टर्स खोलने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सर्विसेज सेक्टर का GDP 24% से बढ़कर 70% तक जा पहुंचा। यही वजह है कि आज दुनिया में कारोबार करने के लिए सिंगापुर सबसे आसान मुल्क समझा जाता है। नाजरीन, इस वक्त सिंगापुर में दुनिया की 7000 मल्टीनेशनल कंपनियों के सेंट्रल या रीजनल ऑफिस मौजूद हैं और आज सिंगापुर की पर पर्सन इनकम $83,000 है। पर पर्सन इनकम के लिहाज से सिंगापुर दीगर अमीर तरीन मुल्कों जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और अमेरिका से भी आगे है। नाजरीन, सिंगापुर एक जजीरा है और इसका रकबा 728 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक छोटा सा मुल्क है जिसमें ज़राअत के लिए बहुत कम जमीन है, लेकिन सिंगापुर इस मसले को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर मल्टी लेयर फार्मिंग करता है। सिंगापुर एशिया का सबसे ज्यादा मल्टी लेयर फार्मिंग करने वाला मुल्क है। मल्टी लेयर फार्मिंग में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखकर यानी कि तय दर तय फसल उगाई जाती है। नाजरीन, इसके अलावा सिंगापुर में रूफ टॉप फार्मिंग भी की जाती है, जिससे सिंगापुर में हवा का दर्जे हरारत भी काफी कम हो रहा है। सिंगापुर ने बगैर किसी नेचुरल रिसोर्सेज के एक गरीब मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क का सफर सिर्फ 6 दहाइयों में बड़ी कामयाबी से तय किया है। नाजरीन, जिन कौमों में कुछ करने की लगन होती है वो बगैर किसी वसाइल के सिर्फ अपनी मेहनत और बेहतरीन प्लानिंग के तहत ही दुनिया में छा जाती हैं। यही वजह है कि सिंगापुर आज दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनकर उभरा है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मजीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।